السلام علیکم ایوری بڈی، ویلکم ٹو ڈیلی سکسیس بائی کے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامک جورسپروڈنس کا سب سے پہلا ٹاپک ہوگا۔ آؤٹ لائن پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے کوشچنس کی، کہ جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے کور کرنے ہیں اس ساری پلے لسٹ کے اندر۔ انگلش جورسپروڈنس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ہماری یہ پلے لسٹ اسٹارٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ کا ایک لیکچر اپلوڈ ہوا کرے گا، سیم ایز اٹ از اس کے نوٹس بھی اپلوڈ ہو جایا کریں گے۔ آپ نے بس لیکچر لینا ہے تسلی سے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ ٹائم نہ لے۔ ٹاپک آپ کے پاس کیا ہے؟ دا قرآن ایز اے پرائمری سورس آف لا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے قرآن ایک لا کے سورس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، لا جو ہماری کنٹری کے اندر پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسلامک لا۔ اب ہمارے ایز یوزول جو میں پہلے سے آؤٹ لائن کریٹ کرتی تھی، سیم ایز اٹ از اس بار بھی میں نے آؤٹ لائن کریٹ کی ہے۔ سب سے پہلے میں آؤٹ لائن کو ڈسکس کروں گی، تو کائنڈلی آؤٹ لائن کو ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی آپ کی پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک کے اندر۔ یہی اگر آپ کو صرف یاد رہ جاتی ہے نا، تو باقی آپ چیزیں لکھ لیتے ہو، ایٹ لیسٹ آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کے اندر جو چیزیں کور کرنی ہیں ہم نے، وہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا ڈیفینیشن آف دا قرآن، ہم اس چیز کو کور کریں گے۔ دین ہم امپورٹنس دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے اوور ویو ایک چھوٹا سا لے لیں گے کہ کس طرح سے قرآن کا رول ہے، قرآن رول پلے کرتا ہے اپنا ایز اے سورس آف لا، ٹھیک ہے۔ دوسری آؤٹ لائن کے اندر ہم قرآن کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے اور کنٹینٹ کو دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہوگی کمپوزیشن آف قرآن۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کون سے تھیمز اس کے اندر کورڈ ہیں قرآن کے اندر، جو کہ بلیف، تھیولوجی، ورشپ، ایتھکس، سوشل، اکنامک، کرمنل، یہ سارے ہم ان کو دیکھیں گے۔ اب دیکھو، آپ کو یہ اگر ہیڈنگز یاد ہیں تو دیکھو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہو اپنی ورڈنگ کے اندر بھی، آپ کے پاس آٹومیٹکلی، ظاہر ہے مسلم ہے تو یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوگا، بچپن سے آپ اسلامیات پڑھتے آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ہے ٹائپ آف ورسز، ہم دیکھیں گے ایک ہوتی ہے کلیئر اور ایک ہوتی ہے ایلیگوریکل، ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھیں گے یہ کون سی ورسز ہوتی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جی تھرڈ آؤٹ لائن، جو کہ ہے قرآنک لا، فاؤنڈیشن اینڈ پرنسپل، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے فنڈامنٹل پرنسپلس کا اوور ویو دیکھیں گے، ہم اس کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر جو لاز موجود ہیں ان کی بھی آگے فردر کیٹیگریز اویلیبل ہیں، جیسے پرسنل لاز ہیں، سوشل لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں، اکنامک لاز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اینڈ پر ہم انٹرپریٹیشن دیکھیں گے۔ اب میری ایک بہت غور سے بات سنیے گا، میں نے ایک آؤٹ لائن ایڈ کی ہے کمپیریزن ود ادر سورسز آف اسلامک لا۔ یہ میں آپ کو اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ جب کویشچن کر رہے ہو تو آپ ڈفرینٹ سورسز کا کمپیریزن اپنے پیپر میں ضرور کرو۔ دیکھو چیزیں وہ ہوں گی کہ کس طرح سے نمبر آپ کو وہ چیز دلوائے گی کہ آپ کا کویشچن دوسرے کے کویشچن سے کس طرح سے بیٹر ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو آپ کے کویشچن کو تھوڑا ڈفرینٹ بنائے۔ اب دیکھیں کمپیریزن ہے، آلدو میں نے اس ویڈیو کے اندر اس کمپیریزن کی ڈیٹیل نہیں کی ہے، مطلب میں نے اس کی ڈیٹیلز نوٹس کے اندر نہیں لکھی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی نہ اجماع پڑھا ہے نہ قیاس پڑھا ہے، تو ہم سننا بھی نہیں پڑھا، تو اس لیے ہم اس کو بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ پڑھا ہوتا تو ایزیلی آپ کو یہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا تو ہم کمپیریزن کر لیتے۔ جب ہم یہ تینوں چیزیں کور کر لیں گے دین ایٹ دی اینڈ میں کمپیریزن کی ویڈیو، مطلب اس قیاس کے اندر اگر فار ایگزامپل ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی سورسز کے حساب سے، تو وہ میں کمپیریزن آپ کو بتا دوں گی کس طرح سے کرنا ہے، وہ ضرور ایڈ کریے گا، آپ کا پیپر بہت اچھا لگے گا۔ اور باقی جو میں نے اس کے اندر آیات ایڈ کی ہیں، ورسز ایڈ کی ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہو جو آپ کو ایزی لگے۔ فار ایگزامپل کوئی اور آپ کو شارٹ والی مل گئی ہے گوگل سے، تو وہ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ضروری نہیں جو میں نے لکھی ہیں آپ نے وہی رٹے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کنکلوژن کی ہیڈنگ ہوگی، اب آپ یہ چیز کلیئرلی دیکھ رہے ہو کہ یہ آؤٹ لائن کی بیس کے اوپر آپ ایزیلی جتنے چاہو پیجز پیپر کے اندر بھر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم کرتے ہیں پراپر کویشچن کو سٹارٹ۔ انٹروڈکشن سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے قرآن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ۔ اب اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہو نا، تو ڈیفینیشن اس کی کوئی بھی پراپر ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکے۔
ٹھیک ہے. تو دا قرآن از دا ہولی بک آف اسلام بلیو ٹو بی دا لٹرل ورڈ آف گاڈ. ریڈنگ نہیں میں کر رہی، میں بس یہ پہلی لائن تھی تو میں اس لیے بول رہا ہے کہ قرآن پاک دیکھو ہمارے پاس بہت مقدس کتاب ہے، اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمیں احکامات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور نازل کس پر ہوا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کون سے فرشتے کے تھرو ہوا؟ جبرائیل کے تھرو. اب دیکھو یہ آپ کو ساری چیزیں آلریڈی پتہ ہے، آپ نے صرف اس کے اندر لکھنی ہے. عربک کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اور 114 چیپٹرز ہیں، یعنی سورہ جس کو آپ سورت کہتے ہو نا، 114 سورہز ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ اپنی اب ہر صورت کی لینتھ ڈفرینٹ ہے، ہر صورت کی کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہے، کیونکہ وہ جو جدھر بھی وہ نازل ہوئی تھی اس حساب سے انہیں کہا جاتا ہے مکی مدنی. ٹھیک ہے. امپورٹینس آف دا قرآن ان اسلام، اگر ہم دیکھیں اسلام کے اندر قرآن کی امپورٹینس، یہ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہو. ہمیں ہر ایک کوڈ آف لائف دیا جاتا ہے اسلام میں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہم نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. ہمیں اسپرچول، ایتھیکل، لیگل فریم ورک ہر طرح کا قرآن پاک میں ملتا ہے، ہمیں پراپر گائیڈ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے obviously ہمیں ثواب ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیوں کہا گیا ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ کیونکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکے. اب کس طرح سے وہ سورس ہے اللہ کا قرآن. دیکھو اب قرآن کے اندر اگر آپ پڑھتے ہو تو دیکھتے ہو ہر چیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بہیو کرنا ہے، آپ نے جسٹس کو کس طرح سے لے کے آنا ہے، آپ نے اپنے فیملی ریلیشنز میں کس طرح سے بہیو کرنا ہے، اگر آپ تنہائی میں ہو تو آپ کس طرح سے رہو گے. تو یہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ لکھی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، تو آپ وہاں سے گائیڈ لے سکتے ہو. اور اسی کے تھرو جب اسلامک لا بنا تو ہم نے ساری گائیڈنس قرآن پاک سے لی. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کے احکامات کے تھرو ہم نے اپنے جتنے بھی لاز تھے ان کو نافذ کرایا. دا قرآن اسٹرکچر اینڈ کانٹینٹ، 114 صورتیں ہیں جن کو فردر آگے آیات میں ورسز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سورہز جو ہیں وہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے کون کون سے پیریڈ میں وہ نازل ہوئیں، یا پھر کہاں پہ وہ ریویل ہوئیں، کون سی جگہ پہ ریویل ہوئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تھیمز جو ہیں وہ اب آپ نے دیکھتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر آ گئے ہیں آپ کے وہ ورسز وغیرہ. اب آپ کا ہے بلیف. ٹھیک ہے. ہمارا تھیم قرآن میں کیا ہے کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، آپ کو بھیجے گئے فرشتوں پر یقین ہو، اور آپ کو آخرت پر یقین ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ چیزیں اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. 3-4 لائن سے ویسے ہی کوئی بھی انسان لکھ لے گا. اب آپ 3rd ایئر میں ہو، ایزیلی آپ پیپر تو بھر سکتے ہو. آپ کے پاس تھوڑا سا کانٹینٹ ہونا چاہیے. ورشپ کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے 5 وقت کی، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے حج ادا کرنا ہے جس کو بھی استطاعت ہو. ایتھکس اینڈ مورالٹی، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو آنیسٹی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ملی ہیں نا. تو اب ہمارے اندر ہیں لاز ہیں. فار ایگزامپل اگر لا یہ بن گیا نا یہ کہ میرے ہم دونوں میں کوئی فار ایگزامپل آپ جو بھی سن رہے ہیں آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر جسٹس کے لیے ہم جائیں تو پھر اسلام کے اکارڈنگلی ہمیں جسٹس کا کانسیپٹ ہی ہمیں اسلام سے ملا ہے نا، تو پھر اس کی بیس کے اوپر لا بنایا گیا. سوشل اینڈ فیملیز لا کہ کس طرح سے شادی ہے، شادی آپ نکاح میں آنے کے پراپر آپ دیکھو گے رولز ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈائیورس کس طرح سے لینی ہے. پھر آگے وراثت، دیکھو بچوں کو ملتی ہے تو بچیوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا نا. بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے ہی حق دیا ہے، یہ لا کے اندر بات ہے. آپ ہمیں اگر فار ایگزامپل کوئی اپنی بچی کو حق نہیں دیتا اور اس کا حصہ نہیں دیتا تو وہ اس کے لیے کورٹ میں جا کے اپنا کیس فائل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسلامک لا ہی ہے. اکنامک پرنسپل ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ٹریڈ کر رہے ہو، یعنی آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو تو اس کے وہ فیئر ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں اینکی پینکی کرتے ہو تو آپ کے اس کے اوپر کیس آ جائے گا. ٹھیک ہے. بلیفس، ورشپس، ایتھکس، سوشل اینڈ فیملی لا، اکنامک پرنسپلس اور کریمنل لا. اگر آپ کوئی بھی جرم کرتے ہو تو آپ کی اس کی سزا بنے گی. اب یہ آپ قرآن کی آیات میں اس لیے نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کرو کہ جو آپ کو ایزی لگے گا. ٹائپس آف ورسز، 2 طرح کی ورسز ہوتی ہیں. ایک تو وہ
کہ جو سیدھی سیدھی آپ آیات دیکھو گے نا آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایک آیات وہ ہوتی ہے الگوریکل جس کو آپ جب دیکھتے ہو پھر اس کو آپ کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. تو آپ علماء کے پاس جاتے ہو، آپ پوری محنت کرتے ہو اس کے بارے میں، پھر جا کے اس آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہو. تو یہ دو طرح کی ورسز ہوتی ہیں آپ کے پاس. قرآنک لا فاؤنڈیشن اینڈ پرنسپل. اگر ہم فنڈامنٹل پرنسپلس کی بات کریں تو اس کے اندر جسٹس عدل، ایکویلٹی مساوا، کمپیشن رحمہ، ٹھیک ہے، ویلفیئر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ کو یہ بھی جسٹس کا بھی پتہ ہے، ایکویلٹی کا بھی پتہ ہے، میں ویڈیو لمبی نہیں کروں گی، تو یہ آپ ایزیلی اس کے بارے میں لکھ بھی سکتے ہو اور یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز کی اگر ہم بات کریں تو اب دیکھو اسلامک لا کا مطلب کیا ہے، مطلب آبجیکٹیو، مین آبجیکٹیو کیا ہے، تاکہ آپ اپنے دین کو بچا سکو، تاکہ آپ اپنے نفس کو بچا سکو، ٹھیک ہے، آپ اپنی عقل کو بچا سکو اور اس کو صحیح جگہ پہ لگا سکو، آپ اپنی نسل کی پروٹیکشن کر سکو، اپنے مال کی پروٹیکشن کر سکو. یہ سارے آبجیکٹیوز اسلامک لا کے ہیں. کیٹیگریز آف لاز ان قرآن، اس کے اندر ہم دیکھیں گے پرسنل لاز، سوشل لاز، کرمنل لاز، اکنامک لاز، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہے پرسنل لاز. اس کے اندر آپ میرج اور ڈائیورس سے ریلیٹڈ جتنی گائیڈ لائنس ہیں قرآن پاک کے، آپ نے بتانا ہے کہ پراپر گائیڈ کیا گیا ہے قرآن پاک میں. میرج سے ریلیٹڈ، ڈائیورس سے ریلیٹڈ، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ، اور ڈائٹری لاز. دیکھو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حلال کون سی چیزیں ہیں اور حرام کون سی چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کو حلال چیزیں الو ہیں، حرام نہیں الو، ہم نہیں کھا سکتے وہ، ٹھیک ہے. اور یہ پرسنل لاز ہوگی. سوشل لاز یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے جاننے والوں سے کس طرح سے ڈیل کرو گے، ریلیٹیو سے، پیرنٹ سے. ہر چیز قرآن پاک میں پراپر طریقے سے ڈیٹیل میں دی گئی، جس کی بیس کے اوپر سوشل لاز کریٹ کیے گئے. رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز بتایا گیا سوشل جسٹس کے بارے میں کہ آپ نے پوری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے، اور پھر اس کا آپ کو اجر بتایا گیا. پھر اسی کی بیس کے اوپر آپ کے لاز کریٹ ہوئے. اسی طرح کرمنل لاز بھی ہیں کہ اگر آپ چوری وغیرہ کرتے ہو تو اس کی کیا سزا ہوگی، اور اگر آپ نے دو پارٹیز آپ کے پاس آئی ہیں تو کس طرح سے پوری تفتیش کر کے جو معصوم ہوگا اس کو جسٹس دینا ہے، ٹھیک ہے. اکنامک لاز آپ کے پراپر آ جاتے ہیں، ٹریڈ وغیرہ. پھر زکوٰۃ کا قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، سیم ایز اٹ از آپ نے آیت ایڈ کر دینی ہے. کس طرح سے آپ نے اگر کوئی بزنس، دو مین ہیں، دو آدمی ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اس کو فیئر ٹریڈ رکھنا ہے. انٹرپریٹیشن اینڈ اپلیکیشن. اس کے اندر نا یار آپ لوگ بات کرو گے کہ اپنی ورڈنگ کے اندر کہ کس طرح سے انٹرپریٹیشن. اب اگر میں آپ لوگوں کی جگہ ہوتی تو میں اس کے انٹرپریٹیشن کے اندر، اپلیکیشن کے اندر، جو پاکستان کے اندر موسٹلی ایکسٹریمسٹ ہے، ایکسٹریمزم ہے نا، آج کل بھی کتنے یہ واقعات آ رہے ہیں، جیسے سوات والا ہے، یہ سارے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اب مذہب کے نام پر لوگ غلط طریقے سے مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مذہب کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے، لیکن ہم نے اس کو کمزوری بنا لیا ہوا ہے، اور لوگ اس کو غلط طریقے سے، کسی کو وہ پراپر نالج نہیں ہوتا تو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے. تو آپ اس کو بہت ایزیلی استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ تھیریز دیکھو نا تو اس کے اندر بات کی جاتی ہے کہ اسلام یا پھر کوئی بھی مذہب جب آپ لے کے آتے ہو تو اس کے اندر ہیومن رائٹس کی کہیں نہ کہیں وائلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ ایسے ایکٹس ایسے ہیں جس میں اسلام نے بہت سختی کی ہے، جیسے زنا کے اندر، قتل کے اندر پوری سختی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ پھر وہاں پر یہ ڈفرینٹ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے اسلام کے اندر، یا پھر مذہب کے اندر ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ انٹرپریٹیشن کے اندر اور اپلیکیشن کے اندر لکھنے ہیں. باقی جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، لیکن میں نے آپ کو کانٹیکس دے دیا ہے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل یہ یاد بھی نہیں نہ رہتے تو وہ ضرور باتیں لکھیے گا. پھر آگے آپ کی آؤٹ لائن تھی وہ کمپیریزن والی، وہ ہم سارے کمپلیٹ کر کے سورسز پھر اس کا کمپیریزن کریں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں اگلی چیزیں کیا ہے، تو ہم کمپیریزن کیسے کر لیں. تو کنکلوژن کے اندر کوئی نئی بات نہیں لکھنی ہے آپ نے، جو پرانی باتیں ہم نے اوپر کی ہیں انہیں کو کنسائز کر کے تھوڑی سی ورڈنگ چینج کر کے کنکلوژن لکھ لیجئے گا. آئی ہوپ آپ کو چیزیں بہت ایزی لگی ہوں گی. اگر آپ پیپر سے پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میرے خیال سے آپ اپنا پیپر چھاپ دو گے.
تو میرا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں ایزی کی جائیں اور آپ کو پڑھائی کرنے کا مزہ آئے، دوڑنا آپ لوگ. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا. پتہ نہیں کیا بات ہے، نچنے ٹپنے والیوں کو تم لوگ ملینز میں ویوز دے دیتے ہو، لائکس دے دیتے ہو، کمنٹس دے دیتے ہو. ہم جو آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر تم لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اینکی پینکی کر جاتے ہو، ہے نا. چلو اپنا خیال رکھو، لائک کرنے کو دل کرے لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.